اس افتتاحی جو ہے مرحلے میں آپ کو وہ فضائل پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس نعمت سے، اس خوشخبری سے مستفید ہوں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ عن علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، و آیت الکرسی اور اللہ لا الہ، والآیتین من آل عمران یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں تک کی لکھے سو۔ اور تیسرے، پہلے آیت الکرسی سورہ فاتحہ، نمبر 2 پہ آیت الکرسی، نمبر 3 پہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں، اور اس کے بعد پھر آل عمران کی یہ 2 آیتیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک ہے۔ اب دیکھیے، ہن معلقات، یہ آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں، اور یہ آل عمران کی یہ جو آیت پڑھی گئی قل اللہم، یہ عرش کے ساتھ معلق ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش پہ لٹک رہے ہیں۔ ما بینہن بین اللہ حجاب، اور ان آیتوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ یقولنا، وہ آیتیں یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا ربی، اے ہمارے رب، تہبطنا الی ارضک، اے اللہ ہم کو اتار دے زمین پر، ہم کو اتار دے تیری زمین پر، وَإِلَىٰ مَن يَعْصِيكَ، اور اتار دے ان پر جو گناہ گار بندے ہیں تیرے، تاکہ یہ آیتیں پڑھ کے وہ بخشے جائیں اور ان کا درجہ بلند ہو۔ قال اللہ فرما رہا، یہ آیتوں کی جب یہ گزارش ہوئی ہمارے حق میں تو اللہ فرما رہا ہے، انی حلفت، میں قسم کھاتا ہوں کہ لا یقرؤ کنہ، کہ تم کو جو بھی پڑھے گا، لا یقرؤ کنہ احد من عبادی، میرے بندوں میں سے جو کوئی تم کو پڑھے گا، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، الا جعلت الجنہ مأواہ الی ما کان منہ، تو میں اس کا ٹھکانہ جنت مأوا کر دوں گا، نمبر 1۔ وَإِلَّا أَسْكَنْتُهُ حضرت القدسی، یا میں اس کو حضرت القدس میں اپنے مقدس اپنے قرب میں اس کو ٹھہراؤں گا۔ وَإِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ بِعَيْنِي الْمَكْنُونَةِ كُلَّ يَوْمٍ 70 نظرةً، یا میں اس کو اپنی آنکھوں سے، پوشیدہ آنکھوں سے 70 مرتبہ اس پر اپنی نظر رحمت ڈالوں گا۔ وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70 حاجةً، یا نہیں تو میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا روزانہ، جس میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے۔ وَإِلَّا أَعَذْتُهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَنَصَرْتُهُ مِنْهُ، اور جب کبھی کسی دشمن سے وہ پناہ مانگے گا میری تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک حدیث ہے، مگر اس سے بڑی خوشخبری وہی بات دوسری حدیث میں ہے۔ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِي فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عن ابی ایوب الانصاری مرفوعا نحوہ، وفیہ
اس میں دیکھیے خوشخبری کیا ہے، وہاں تو یا یہ چاروں میں سے ایک خوشخبری ہے، مگر اب سنیے اللہ فرما رہا ہے لا یتلکن عبد، کوئی بندہ پڑھے گا تم کو، یعنی چار چیزوں کو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی 2 آیتیں، شہید اللہ انہ قل اللہم، جب پڑھے گا دبورا کل صلاتن، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، مکتوبتن، صلاتن مکتوبتن، ہر فرض نماز کے بعد، اللہ، تو میں کیا کروں گا، غفرت لہ ما کان منہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَأَسْكَنْتُهُ جنت الفردوس، اور میں جنت الفردوس میں اس کو ٹھہراؤں گا، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرہ، اور میں اس کے اوپر روزانہ 70 مرتبہ اپنی نظر رحمت ڈالوں گا، وَقَضَيْتُ لَهُ 70 حاجتاً، اور میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، ادناہا المغفرہ، اس میں سب سے چھوٹی جو حاجت ہے اس کی مغفرت ہے، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِي وَابْنُ السَّنِّي عن الزُّبَيْرِ بن العوام قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے پھر الگ جو ہے اور مزید ہے، تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات ان 4 چیزوں کو یاد کر لیجئے، ایک تو سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، اور ہم تو وہاں تک پڑھتے، مگر یہاں تک صرف 2 ہی آیتیں ہیں، اور شارٹ کٹ اور آپ کو آسان ہوگا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم آگے ہی پڑھتے ہیں، مگر یہ روایت میں یہاں تک ہی، یہاں تک ہی پڑھیے۔ کتنے ہو گئے صاحب؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 قل اللہم سے لے کے حساب تک، ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، تو کیا ہے اس کے میں یہاں لکھا میں شارٹ، نمبر 1 مغفرت ہے، نمبر 2 جنت الفردوس میں ٹھکانہ ہے، نمبر 3 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت آپ پر پڑے گی، اور نمبر 4 70 حاجتیں پوری کرے گا روزانہ، جس میں ایک ادنا چھوٹی حاجت مغفرت ہے آپ کی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اگر ان کو نہیں پڑے گا تو وہ ناقدری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی جو ہے حفاظت کریں۔ اور آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت سے آج کی تراویح کا آغاز ہوا۔ سورہ نساء جیسا کہ جانتے ہیں، نساء کے معنی ہے خواتین، عورتیں، اور ان کے بارے میں ان کے خصوصی ان کے مسائل ہیں، خصوصی احکام ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام رکھا گیا نساء، النساء۔ اس سورہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو کس طرح سے مقام دیے، کیسا مقام دیے کہ ان کے نام سے سورہ ہے۔ کوئی مہذب سوسائٹی، دنیا کی کوئی مہذب سویلائزیشن عورت کو اتنا اونچا مقام نہیں دی کہ اسلام دیا۔ عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک بھیانک اور عجیب الخلقت مخلوق مانتے تھے بعض لوگ۔ یونان میں، روم میں عورت کو ایک بھیانک جن سمجھتے تھے، اور بعض عرب کا تو یہ طریقہ تھا جیسا آپ ترکاری بھاجی خریدتے بیچتے، ایسے عورتوں کی خرید فروخت ہوتی مارکیٹ میں۔ عربوں میں آپ کے آنے سے پہلے کوئی مقام نہیں تھا عورتوں کا۔ بندہ اگر کوئی جو ہے عورت کا شوہر مر گیا تو اس کے سونتےلے بیٹے فوری اس کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے اور بولتے تھے کہ آج سے تو میری بیوی ہے، میں تجھ سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اور عورتوں کو باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ حال میں 20ویں صدی میں برطانیہ میں، انگلینڈ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بل پاس ہوا۔ انڈیا میں بھی بہت تاخیر سے بل پاس ہوا،
اور اسلام 1500 سال پہلے اپنی جائیداد میں باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا اور بیٹوں کا دونوں کا حق رکھا، بیٹوں کا بھی اور بیٹیوں کا بھی حق رکھا۔ آپ کو معلوم ہے دیگر مذاہب میں جیسے ہی نکاح ہوا باپ سے خاندان سے تعلق ختم، مگر اسلام میں بیٹی کا تعلق اس کے گھر سے ہے، اس کے باپ سے ہے، اس کی پراپرٹی سے ہے، مرتے دم تک یہ رشتہ باقی رہتا۔ باپ کی پراپرٹی میں ایسا نہیں ہے کہ شادی کر دیے اور ایک رقم بڑی دے دیے شادی کے موقع پہ اس کے شوہر کو، اور اس کے بعد ختم، تعلقات ختم، نہ پراپرٹی میں حصہ ہے نہ کچھ نہ کچھ۔ تو اسلام کیا کیا؟ پراپرٹی میں حصہ رکھا اور عورتوں کو اس کے شوہر کے انتقال پر شادی کا حق دیا۔ دوسرے مذاہب میں عورتوں کو شادی کا حق نہیں ہے۔ بیوہ اگر آج کی شادی ہوئی، دلہا دلہن آج کے، کل اگر شوہر ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر مر جاتا، تو پہلے زمانے میں تو ستی کرتے تھے کہ وہ شوہر کے ساتھ وہ عورت کو بھی جو جوان ابھی تو شادی ہوئی آج، اس کو بھی زندہ جلا دیتے تھے۔ ہندوستان میں یہ ستی کی رسم تھی۔ پھر اب دوسری کیا ہے کہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا اختیار نہیں تھا، مگر اسلام کیا کیا؟ عدت گزارنے کے بعد وہ بھی غم کے ایام گزارنے کا بھی ادب سکھایا کہ کسی کا اگر طلاق یا خلا ہوتا ہے تو 3 مہینے ٹھہرنا، اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہوگا تو 3 مہینے نہیں، 4 مہینے 10 دن ٹھہرنا، چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی سن لیجیے، اور وہ جوان نے بوڑھی عورت بھی ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ بھی اپنے شوہر کے سوگ میں گھر پہ رہنا، بن ٹھن کے نہیں نکلنا، رات میں نہیں سونا باہر، بہت ہی شدید ضرورت میں عورت باہر جانا۔ اگر سوگ کے دوران، عدت کے دوران عورت کو باہر نکلنا ہے تو شدید ضرورت میں نکلنا، اور رات ہونے سے پہلے گھر میں آ جانا، یعنی گھر میں ٹھہرنا، کسی دوسرے گھر میں۔ کیونکہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ اب جو ہے چہلم ہے، ایک بڑی فیملی کا شخص کا انتقال ہوگا، اب وہ چہلم ہے شادی خانے میں، اب وہ بیوہ جانا نہیں آنا، اب بیوی ہے بھائی، اب انہیں کروڑ پتی ہے ان کا چہلم ہو رہا شادی خانے میں، اب بیوی ہے گھر میں، اب کیا کرنا؟ پھر ہم سے پوچھے تو بولے مسئلہ فتویٰ یہ ہے کہ عورت بغیر کسی، تو وہاں بھی جائیں گے سج کے دھج کے ساڑی پہن کے اپنے زیورات، نہیں، بالکل سمپل لباس میں جانا اور فوری شرکت کر کے آ جانا، کیونکہ تعزیت آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے لیے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو جہاں سکتی خاتون اگر رات میں اپنے گھر میں آ جانا اور غیر ضروری باہر نہیں پھرنا۔ یہ عدت کے آداب ہے، 4 مہینے 10 دن، طلاق اور خلا میں 3 مہینے، اور انتقال ہو رہا شوہر کا تو 4 مہینے 10 دن۔ تو 4 مہینے 10 دن کے بعد عورت کو اختیار ہے وہ نکاح کر سکتی، بجائے کہ بغیر نکاح کے رہے اوپن چھت میں۔ گھر کو چھت نہیں ہے تو کوئی بھی کود سکتا نا، گھر کو چھت نہیں ہے تو کوئی بھی اوپر سے آ سکتا، اگر گھر کو چھت ہوگا تو گھر محفوظ ہوتا۔ ایسے ہی عورت اگر بغیر شوہر کے رہیں گی نا تو لوگ اس کو چیس کریں گے، ہراس کریں گے، وہ دوسروں کی ہوس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی کے نکاح میں آ جائے تو کتنا محفوظ ہے۔ اب جو اولاد ہوں گی اس کی نئے شوہر سے وہ بھی حلال ہوں گی، سوسائٹی میں وہ عورت کا بھی مقام ہوں گا اور اس کو عزت سے جینے کا موقع ملے گا۔ تو اسلام کیا کرتا؟ یہ تمام باتیں الحمدللہ ہم گئے گزرے صحیح مسلمان، مگر ان تمام باتوں پر ہم مسلمان عمل کرتے ماشاءاللہ۔ باہر کی دنیا میں وہ عدت کچھ بھی نہیں ہے، جو منیا کرو منیا، وہاں پر نگاہ ہی نہیں ہوتا۔ مصعب بھائی کی عدت کی بات کرے، بینڈنگ ہوئی تو عدت کریں گے نا، شادی نہیں ہوئی نہ بندھن ہوا تو پھر بندھن کھلتا کیسا؟ بندھن بندھے تو کھلے گا نا، بندھن ہو ہی نہیں، انہیں مر گیا اوکے نیکسٹ، شوہر مر گیا ایکسیڈنٹ میں نو پرابلم، انشورنس رقم لے لی ہے پھر نیکسٹ، انہیں بیوی مر گئی نو پرابلم نیکسٹ، نہ نکاح ہے نہ عدت ہے نہ کچھ نہ کیا۔ تو عدت کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خان حسب نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ 3 مہینے
خلا اور طلاق میں مصلیت ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں آپ کوئی شوہر بیوی ہے، دونوں کو طلاق ہو گئی، تو اب کیسا معلوم ہونا کہ اس کا حمل ہے نہیں ہے، حاملہ ہے نہیں، کیسا معلوم ہونا؟ 3 مہینے میں کلیئر کٹ معلوم ہوتا کہ یہ حمل سے ہے نہیں ہے۔ اگر ہے حمل سے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر حمل سے ہے تو اس حمل کے دوران وہ خاتون دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ خاص بات یہ اسی لیے پاکیزگی میں، طہر میں کیا کرنا؟ اس کو طلاق دینا۔ اگر فرض کیجئے حمل ٹھہر گیا، حمل ہے معلوم ہوگا، 3 مہینے کے دوران معلوم ہوگا ڈاکٹر سے، آؤ جی 2 مہینے کا حمل ہے، تو پھر اب وہ پورا بچہ پیدا ہونا، پھر وہ سب پاک صاف ہونا، اس کے بعد پھر وہ عورت کو نکاح کا حق جب تک نہیں۔ تو اسی لیے اسلام بولتا کہ عورتوں کو تکلیف مت دو، طہر میں دو، پاکیزگی کی حالت میں۔ تو حیض ہوگا، نہا کر لیے، پاکیزہ، اب طلاق ہے، تو اب کیا ہوا؟ 3 مہینے پکے، 3 مہینے ٹھہرنا ہے، 3 مہینے کے بعد آپ شادی کرتے۔ اگر فرض کرو طہر میں نہیں دیے، آپ بغیر اس میں دے دیے اور حمل اس کا نکل گیا، تو پھر آپ وہ پورا وضع حمل تک 8 مہینے 9 مہینے جو بھی ہے ٹھہرنا، بچہ ہونا، پھر وہ نفاس کا مسئلہ پورا، اس کے بعد نکاح، تو عورت کے لیے مشکل ہے۔ طلاق دینا ہے، خلا دینا ہے بھی ہے تو اس کا بھی رول ہے، رونے کے بھی آداب ہے، ہنسنے کے بھی آداب ہے۔ تو اسی لیے طلاق اور خلا اور مدت سوگ میں عورت کو چاہیے کہ وہ بنٹھن کے باہر نہ جائے اور گھر سے باہر نہ نکلے، شدید ضرورت میں نکلے تو فوری آ جائے، اور رات میں کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں مدراس میں تھا، ایک ہمارے پاس خاتون تھے مسلمان، شوہر کا انتقال ہوگا، تو آفس کو آ رہے ہیں نا، بنٹھن کے اپنا وہ لپسٹک اور لگا لیے، اپنی ساڑی بن کے، کوئی غم نہیں ہے شوہر کا جو انتقال ہوا، کوئی آثار ان کے چہرے سے نہ لباس سے۔ اسلام بولتا ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈیوٹی کرنا ہی ہے، آپ کو پہلے تو ڈیوٹی کی لیو لینا ہے، تو آپ بنٹھن کے پھر آ رہے ہیں، تو پھر آپ سے مطلب جو تعلق تھا شوہر کا، مطلب مضبوط نہ تھا، آپ بولے اچھا ہی ہوا گیا سے، بولے یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اسی لیے اگر شوہر بوڑھا بھی ہے، حالانکہ حمل کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، مگر وہ شوہر کے ساتھ اتنی بڑی زندگی جو گزارے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اپنے شوہر کا احترام کرتے ہوئے 4 مہینے 10 دن سہاگ کے لیے مطلب ایسے جو ہے سو گھر میں رہنا۔ یہ باتیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، اور آج کل کیا ہو رہا معلوم کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ الجھ جا رہے ہیں، اور لوگ اسے فتوے دے رہے ہیں، معلومات نہیں ہے، فتوے دے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خلا میں کیا کریں معلوم، خلا لے رہے ہیں تو شادی کر لے رہے ہیں، طلاق میں 3 مہینے، خلا میں کہا ہے میں خلا میں خود دہلی میں شادی کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھو انہوں نے تو خلا، تو انہوں، حالانکہ خلا بھی جب مکمل تھا جب شوہر اس کو منظور کرنا۔ آج کل کیا سمجھ رہے ہیں لڑکیاں، خلا میں بھیج دی، انہیں لیٹر بھیجتا نا طلاق، تو طلاق ہوا تھی، میں بھی لیٹر دی تھی، خلا نہیں ہوتا، کیونکہ اصل جو نکاح کی ڈور ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں، طلاق دینا بھی تو شوہر دینا، اور خلا اگر لڑکی مانگ رہی ہے تو خلا کا بھی اختیار شوہر کو ہے، کہ شوہر اگر دیا تو دیتا، نہیں تو نہیں دیتا، اٹکا دیتا۔ 15 سال کیسز چلے، انہوں قبول نہیں کرے، انہوں نہ شادی کر سکتی کیونکہ انہوں قبول ہی نہیں کرے، اٹکا دے۔ بڑے کیسز میں یہ ہوئے سے ہمارے سامنے ہوئے سے۔ تو اسی لیے کہ خلا میں بھی 3 مہینے ہے، طلاق میں بھی 3 مہینے ہے، اور سوگ میں شوہر کے انتقال میں البتہ ڈیفرنٹ ہے، 4 مہینے و 10 دن۔ اور اگر پھر یہ بھی بتائے، یہ سب باتیں ہیں سورہ نساء میں، اگر فرض کیجئے اب لڑکا ہوگا، حاملہ ہے، حمل کے دوران یا پھر بچہ چھوٹا تھا، طلاق دے دیا انہیں، اب کہاں جائیں گی؟ تو پھر اس کی رضاعت کون کریں گے؟ انہیں بولیے لے تمہارا بچہ لو، آج کل صاحب بول رہے ہیں یہ تمہارا بچہ ہے، میں کروں کیا، کیونکہ شادی کرنا ہے اس کو اور ایک، تو انہیں بولیے میرے تو بچہ رہتا، شادی کون کر لیتا، اے تمہارا بچہ لو۔ اب ماں کی محبت بھی نہیں رہی، ماں کی ممتا بھی نہیں رہی، اب بچے تیرے لے بچے، انہیں بولا تیرا ہے، میں لایا گا، تو لائی۔
میرا بچہ ہے کیا. یہ ہے اتنا جو ہے کمزرف جو ہے ماحول آ گیا کہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے نہ ماں ہونا بری نہ باپ ہونا بری. گورنمنٹ میں تو یورپ میں تو کیا ہے جن دو گورنمنٹ دے دو, انہیں پڑھا لیتے پال لیتے سب کر کے انہیں مائک لیتے. تو اس واسطے کیا کرتا ہوں انہیں اس کو معلوم نہیں مدر کون ہے فادر کون ہے, تو بولتے ہیں تمہاری یہ مدر ہے تمہاری فادر, ٹھیک ہے سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے مناتے ہوں نا, تو بچہ مدر کو آ کے گلدستہ دیتا ہیپی برتھ ڈے برتھ ڈے. باپ کی بھی جو ہے پھر فادر ڈے بول کے ہاتھ لیتا. ہمارے پاس تو روز مدر ڈے فادر ڈے ہے, روز ہماری ماں کی خدمت کرتے ہیں ہم, روز ماں کو دیکھتے ہیں ہم. تو یہ سب آپ بھی اسی کے نہیں آ رہے ہیں, اپنی ماں کو مدر ڈے کے گلدستہ دے رہے ہیں آپ ان کے دیکھا تھا کہ ارے وہ کون ہے, انہیں آتا ہی نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں, سال میں ایک مرتبہ آ کے انہیں مدر ڈے کو بک دیا, تو آپ بھی اسی کرنے آ رہے ہیں, آپ بھی مدر ڈے بنا رہے ہیں. یہ سب یورپ کا دھوکے کا کلچر ہے. آپ مت جائیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نظام دیا ہے, آپ لوگ جو سکون اطمینان قلب آپ کو ہے, اور جو عورت کی جو عفت اور جو عصمت جو آپ کو ہے حاصل, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وفادار بیوی. پیسہ ہے, کروڑپتی ہے, مگر بیوی آنکھیں ملاتی, بیوی ادھر سے جاتی ادھر جاتی, تو پھر تمہاری ہے کیا عزت تمہاری؟ مگر ان کے پاس عیب نہیں ہے نا, وہ ان کے پاس عیب نہیں ہے, ہمارے پاس عیب ہے. تو اسلام میں اس خاندانی سسٹم کی بڑی اہمیت ہے. موٹے موٹے باتیں تو بتا دیا میں, تو اسی لیے سورہ نساء کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع پہ بتائی جائیں گی. مگر ایک بات ہے کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی ہے, اولادی نہیں ہے, تو یہ ہے کلالہ. کلالہ بول تو شوہر کے ماں باپ کو, بہن بھائی کو بھی پراپرٹی میں حصہ ملے گا. کلالہ ہو سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہی فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں, بزرگان دین بھی ہے, دونوں بھی طرف ہے, اولادی نہیں بھی, پیسہ بہت ہے, کوئی بہت کیا کرنا, چلو بہن بھائی اللہ تعالیٰ نوازتا, کسی کو بھائی کے ذریعے, کسی کو بہن کے ذریعے, کسی کو باپ کے ذریعے, کسی کے بیٹے کے ذریعے, یہ اللہ کا قانون ہے. تو کلالہ کے معنی وہ میت جس کا کوئی وارث نہ ہو, تو اس کو پراپرٹی میں حصہ ملتا, بھائی کو بہن کو بولتا ایسا. یہ ہے. تو قرآن اس میں میراث میں چونکہ سب کا حصہ بتا دیے گئے, اسی لیے اس کے پہلے جو پڑھ کے آئے سورہ بقرہ میں, پہلے دن تراویح پڑھے یا دوسرے دن تراویح پڑھے, اس میں وصیت کی, مرنے والے کو مرنے سے پہلے وصیت کرنا, میری بیوی کو اتنا, بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, اتنا ختم چلے آنا, مر گیا تو بٹ. مگر نہیں, اس سے ناانصافی ہوئی تھی, ایک کو بڑھ کے جاتا ایک کو کم جاتا تھا. شروع کر لو بولے, بعد میں نے ختم, اسٹاپ, اب میں اتارا ہوں احکام. یہ ہے احکام, اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو اتنا, بیوی کو اتنا, اگر دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا تو دونوں تینوں کی اتنا, بیوی کی اتنا, سب تفصیل آ گئی. however ایک اختیار دیا, مرنے والے کو جانے سے پہلے 1/3 پراپرٹی میں وصیت کا حق اب بھی ہے. اگر کسی کی پراپرٹی 1 کروڑ کی ہے تو 1/3 پہلے میرے ماموں میری ماموں پالے. ماموں کا پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے نا, ماموں کا میراث میں حصہ نہیں ہے. اب وہ چاہتا مرنے والا کہ میرے اوپر ماموں کے احسانات ہیں, تو میں اپنے ماموں کو 1/3 پراپرٹی میں حصہ دینا چاہوں گا, 1/3 تک, یا 1/3 پراپرٹی میں نکال کے میری طرف سے مسجد میں اتنا دے دو, مدرسے میں اتنا دے دو, میری خالہ کو اتنا دے دو, بھائیوں کا تو ہے. مرنے والے کے بیٹی بیٹا بہن بھائی ان کے حصے طے ہے. ایسے جو ہے وارثین جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, تو وصیت کا جو مال ہے اس میں سے دے سکتے, جیسے خالہ ہے, خالو ہے, ماموں ہے, عمانی ہے, کوئی مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو 1/3 کا وصیت کا حق اب بھی ہے. تو اسی لیے اگر کسی پراپرٹی اگر بڑی ہے تو 2/3 پراپرٹی میں بانٹ لو بھائی, تم نا میری 1/3 پراپرٹی میں یہ چیزیں میں تقسیم ہونا تو جائز ہے. پوری پراپرٹی میں وصیت نہیں کر سکتے, صرف 1/3 پراپرٹی. خیر, تو آج سورہ نساء کی یہ پہلی آیت بتاتی ہے کہ اسلام میں عورت کا کتنا بلند مقام ہے. ارشاد باری ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, الذی خلقکم, جس نے پیدا کیا تم کو, من نفس واحدہ, ایک جان سے. مراد
حضرت آدم علیہ السلام تھے. وخلق منها زوجها, اور اسی جان سے پیدا کیا اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منہما, اور پھیلا دیا, کون پھیلا؟ اللہ پھیلا دیا. منہما میں تو آدم اور حوا کے ذریعے پھیلا دیا. رجالا کثیرا ونساء, بہت سارے مرد بہت سارے عورتیں پھیلا دیا. اور نکاح کا مقصد ہی یہ ہے نفس پرستی خواہشات تکمیل نہیں, بلکہ نکاح کا مقصد افزائش نسل, افزائش نسل, نسل کو صحیح طریقے سے نسب کی حفاظت کرتے ہوئے نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح ہے. تو نکاح کے دو مقصد ہیں, ایک تو اپنے نفس کی تزکیہ, نمبر دو اولاد کی پیدائش. یہ دونوں مقصد سے نکاح ہونا چاہیے, نہ کہ صرف اپنے نفس کی خواہشات کے لیے. اور آج کل نہ لڑکی ماں بننا چاہ رہی, دونوں شادی ہوئی ڈاکٹر کی, لڑکی بھی ڈاکٹر ہے لڑکا بھی ڈاکٹر ہے, دونوں کی شادی ہوئی, تو اب پلان کر رہے ہیں اپنے بھی ایم ڈی کرنا ہے جا کے, یا فرسیس کرنا ہے, بولے اپن پوسٹ پون کریں گے ڈیلیوری کو. نہیں چاہ رہے ہیں, نہ لڑکا چاہ رہا, کیونکہ اب اگر اپنے کو اولاد ہوگی تو گلی گلی کے کام پھر کے لے کے پھرتے اپنے کو, لہٰذا جنون لوگ کو بلی بچی بھی ہو رہی, میں بھی نہیں جانتی, انہیں بولا میں بھی نہیں چاہتا. ایم ڈی کریں گے یا فرسیس کریں گے, اچھا پیسہ کما کے کریں گے, بولے تو جب تک بوڑھے ہو گئے نا, جب بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے بوڑھے ہو گئے, نہیں ہو رہا بچہ. ہر چیز کی عمر ہوتی, بچے پیدا ہونے کی عمر, شادی کی عمر ہوتی, بچے پیدا کرنے کی عمر ہوتی. اب انہیں پڑھنے آ کے 30-35 کے ہو گئے محترمہ, ان کو بانجھ ہو گئے. انہیں عورتیں معلوم, آپ کو معلوم ہے جنرلی عورتیں 40-45 میں, وہ اس کا ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے مجھے یاد نہیں ہے, وہ عورتوں کے لفظ میں کیا کرنا ہے, وہ پیریڈ میں آتے ہوں گا, تو پیریڈ میں اولاد نہیں ہوتی ان کو, ختم ڈکلیئر. کچھ اچھے خاص ورڈ ہے اس کا, وہ پیریڈ میں حیض بند ہوا تھا, اولاد بند, ڈگریاں لے کے پھر اب پھر وہ ڈگریاں لے کے. اور ایک کپل بھی ایسا ہے ہمارے پاس, دونوں شادی کرے غیر مسلم میں, انہیں بولی ایک شخص شادی کرتے, کیا میں بچے جانتی نہ میرے کو آپ پسند نا, ڈر ہوتا سیدھے ڈر ہوتا, میرے کو نارمل نہیں ہوتا رہتا, یہ اگر اگریمنٹ ہے تو کر شادی کرتے ہوں تم سے, محبت ہوئی دونوں میں سے, چلو بلکہ دونوں شادی کرے. اب جب جوانی تو چلی گئی, اب جب بوڑھے ہونے لگے تو نہ ان کو پیدا کرنا ہے نہ ان کو جو ہے جننا ہے. اب دونوں جو ہے ایک ادھر اولڈ ایج میں ہے, ادھر ایک اولڈ ایج میں ہے, پیسہ خوب ہے, دونوں کی پراپرٹی ہے, دونوں کروڑپتی ہے, اولاد نہیں. یہ سسٹم ہے آپ کا. ارے جب کی چیز کرو, اور جو چیز جو عمر میں کرنا ہے وہ کرنا. تو اسی لیے ڈگریاں کام نہیں آتے, آخری وقت میں اولاد کام آتی, پیسہ کام نہیں آتا. لاکھ پیسہ رو, جو آپ کی خدمت آپ کی بیوی کرتی, آپ کی اولاد کرتی, کوئی نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اولاد کی طلب کرنا, اولاد کی پرورش کرنا. آپ اگر خون جگر سے اولاد کو پالیں گے تو اولاد بھی آپ کے خون جگر سے آپ کی خدمت کرے گی. آج کی یہ آیتوں میں چند باتیں تھیں جو اہم باتیں تھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.